بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم. میں یہ مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں، اور آپ کا نام لب پہ ہے تو لوگ جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا نام لب پہ ہے تو لوگ جانتے ہیں، وگرنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ میں لاہور میں بالکل نیا ہوں اور یہ پاک ٹیکنی ٹیسٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا، اور میں سہیل وڑیچ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں پروموٹر حضرات ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، اور ٹریڈ سینٹرز کے مالکان ہیں، اور وکلاء حضرات ہیں. ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک ٹیکنی ٹیسٹ ایک ادارہ جو بنایا تھا، ہم نے ایک سوچ تھی ہماری جو ہم نے راولپنڈی میں سٹارٹ کیا. وہ سوچ یہ تھی کہ ہم نے اپنے پاکستان میں جو موجودہ بے روزگاری ہے اس کا کیسے خاتمہ کرنا ہے. تو وہ چیز دیکھ کے اس کو میں نے ایک ٹیکنیکل اسکل کے طور پہ سٹارٹ کیا. میں نے یہ دیکھا کہ چائنا میں ہر گھر میں فیکٹری بنی ہوئی ہے، ہر گھر میں ٹیکنیکل لوگ بسے ہوئے ہیں. اس وقت چائنا جو ہے جو دنیا کا نمبر 1 ملک بننے جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل اسکل لوگ زیادہ ہیں. جیپنیز کو دیکھیں، جیپنیز کی بھی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل اسکل والے لوگ زیادہ ہیں. ہمارے پاکستان میں سب سے جو مشکل چیز ہے وہ ہے نوکری. یہاں پہ کئی پڑھے لکھے لڑکے، کئی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے. اور جو ہنرمند ہے، ہنرمند کے لیے کہیں نہ کہیں چانس بن جاتا ہے، پاکستان میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی. ہمارا جو ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر ہے ماشاءاللہ اس میں ہم مہینے کے کم سے کم 10 12 15 ڈیلیگیشنز آتے ہیں، جو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں، جو مختلف کمپنیوں سے آتے ہیں، سعودی عرب سے، دبئی سے، قطر سے، عمان سے، ملیشیا سے، مختلف کمپنیوں کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں. ہم یہاں پہ ان بچوں کو ریڈی کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اسکل سکھاتے ہیں، اور پھر ہم ڈیلیگیشنز کے آگے پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے لوگ جو پہلے سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں ٹیکنیکل، وہ بھی آتے ہیں. اور یہی منشور لے کے ہم چلے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم ہنر سکھائیں گے اور ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم جو لاہور میں ہم نے جو سیٹ اپ بنایا ہے ٹیکنیکل ادارہ،
اس کا بھی یہی کام ہے. ہم نے یتیم بچوں کے لیے اور غریب بچوں کے لیے بالکل فری ٹریننگ ہے. یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. جس کے بھی رشتہ دار ہیں, کوئی غریب لڑکے ہیں جو فارغ گھوم پھر رہے ہیں, غلط ایکٹیویٹیز میں ہیں, خدارا ان کو ہمارے ادارے میں آپ بھیجیں. ہم ان کو فری ٹریننگ دیں گے اور فری کام سکھائیں گے. کوئی پیسے بھی ہم ان سے نہیں لیں گے. یہ ہمارا منشور ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے ایک پروگرام لانچ کیا تھا, ہنر مند پاکستان. اس ہنر مند پاکستان کے طور پہ الحمدللہ ہمارا ادارہ اس میں رجسٹر ہے اور اس میں ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. فری آف کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے, جس میں ہمارے ساتھ نیفٹیک جو ہے وہ نیفٹیک کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوئی ہے اور اس کے طور پہ ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جن لوگوں کے پاس ہنر ہے لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ہے. انہوں نے کام سیکھے ہوئے, مختلف دکانوں میں کام سیکھے ہوئے, ورک شاپوں میں کام سیکھا ہوا ہے یا باہر جا کے انہوں نے کام سیکھا ہوا ہے لیکن ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ ہم الحمدللہ یہ پاک ٹیکنی ٹیسٹ لاہور اور پاک ٹیکنی ٹیسٹ جو ہے راولپنڈی والا یہ جاری کر سکتا ہے. تو تمام دوستوں کا آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے یہ قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے ادارے میں آئے اور ہمارے ادارے کو ایک رونق بخشی. میں سب کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. اور میں بہت شکر گزار ہوں اسد اقبال اعوان صاحب کا, شکیل عباسی صاحب کا, جنہوں نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا. وقت کی کمی ہے, بس 2 لائنوں میں سہیل وڑائچ صاحب سے انہوں نے آج میری ملاقات کروا دی. میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں ایف سی کالج میں اور آج 15-20 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں. اور بہت محنت سے آپ نے ماشاءاللہ یہ پاک ٹیکنی ٹیسٹ کا جو ایک اپنا پروجیکٹ شروع کیا ہے ادھر لاہور میں, اس کے لیے میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آج کل نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکاری نوکریوں کی طرف زیادہ تر لوگ جانا چاہتے ہیں, لیکن حکومت بھی اتنے زیادہ سرکاری جاب جو ہیں وہ شاید فراہم نہیں کر سکتی آبادی کے تناسب سے. تو اس وقت سب سے زیادہ اچھا کام یہی ہے کہ ہنر مند بنیں اور اپنے لیے خود کوشش کریں. حکومت کا تو ایک کام ہے کہ وہ جس حد تک کر سکتی ہے, باقی ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور باقی چیزوں میں ہمیں اس میں محنت کرنی پڑے گی, تبھی ہم روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں گے. بہت مہربانی, شکریہ. اللہ پاک آپ کا حمد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حاضرین محفل, معززین مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستوں, پیارے بھائیوں, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. ایکچوئل ایسے پروگرامز جو ہیں یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے کیونکہ اس کی غرض و غایت پہ تھوڑی سی میں مختصر سی روشنی ڈالوں گا, آپ کا انتظار نہیں کرواؤں گا. میں لیگل ایڈوائزر ہوں نیشنل ٹریننگ بیورو اسلام آباد میں, اور وہاں کے جو ڈی جی تھے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا یہاں لاہور سے گئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اپنے علاقے میں جتنے لڑکے ہیں جو بھینسیں چراتے ہیں, سائیکل پہ آتے ہیں, غریب ہیں, ساری زندگی کمی رہتے ہیں, مزدور رہتے ہیں اور چودھری کے تلوئی چاٹتے رہتے ہیں, تو آپ ایک اویئرنیس پروگرام بنائیں. میں آپ کو ریکمنڈیشن دیتا ہوں اور ہم مل کے ملک کے لیے ہنر مندی پہ کام کریں. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہم نے یہ بیڑا 8 سال پہلے اٹھایا تھا اور اس میں آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے عبادت سمجھ کے ہم محنت کرتے رہے. شکیل عباسی صاحب کا اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے اپنے مرشد, پیر, بزرگ, میرے باپ بھی ہیں, ان کو انوالو کیا. پیر سید طاہر سجاد کاظمی زنجانی صاحب کو, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی, سوشل لیول پہ بھی, پیرانے اوزان کے لیول پہ بھی, ہر حساب سے. اور خصوصاً میں شکر گزار ہوں سہیل وڑائچ صاحب کا اور کاظم رضا ملک صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں, باقی شکیل عباسی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. تو سر جی وہ جو مشن تھا وہ آج پودا ہم نے الحمدللہ لاہور میں لگا دیا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ پودا تناور درخت بنے گا.
اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے کرپشن کے خلاف ایک جہاد شروع کیا اور این ٹی بی کی 27 کروڑ کی کرپشن پکڑی اور 75 کروڑ ثابت کر کے ریکوری کرا کے پرچے دلوائے. میرا تعلق چونکہ لاہور سے ہے, سرگودا سے ہے, تو ہم لوگ جھکنے بکنے والے لوگ نہیں ہیں, کرپشن کے اگینسٹ ہیں. شکیل عباسی صاحب, اسجد ملک صاحب, ہمارا پورا گروپ جو ہے یہ جو 2 نمبر ایجنٹس ہیں, 2 نمبر ٹاؤٹس ہیں, ان سے ڈیل نہیں کرتے. یہ 1 نمبر لوگ ہیں, 1 نمبر لوگوں کو آگے لائیں گے, دن رات محنت کریں گے, لوگوں کے گھر گھر چولہے جلائیں گے اور ہنرمند پاکستان میں ہنرمند نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. تو انشاءاللہ اس میں کسی شخص کو کوئی شکایت ہوگی, کسی کو کوئی پرابلم ہوگی, شکیل عباسی صاحب 24 گھنٹے موجود ہیں. پنڈی میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے, ہاسٹل فری ہے, اس کے علاوہ ٹریننگز فری ہیں. نیشنل ٹریننگ بیورو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ادارہ باقاعدہ رجسٹرڈ اور ایفیلیٹڈ ہے, اور وہی گورنمنٹ ہی ہمارے ٹیسٹ, ٹریننگ اور ایگزامز لیتی ہے. تو دوسرا جو ہمارے پاس کوالٹی آف ورک ہے, جب ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو ہم ویڈیو کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو, اپنے ورکرز کی ٹریننگ اور ان کا پریکٹیکل اس کو باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھیجتے ہیں, اور وہ دبئی, سعودی عرب, شارجہ میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ورکر جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کا ہاتھ کیسے چلتا ہے, یہ کتنا کام کرتا ہے, کتنا افیکٹو ہے, صحت مند ہے, جو بھی واٹس ایور. تو ہمارا سارا کرائٹیریا اسی طرح پورا ہوتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اور میں خصوصاً آپ سب لوگوں کا, جناب ندیم اقبال پاہڑ صاحب کا, جناب قبلہ پیر سید طاہر سجاد کاظمی زنجانی صاحب کا, جناب سہیل وڈائے صاحب کا, اور جناب کاظم رضا ملک صاحب کے صاحبزادے, میرے دوست, میرے محسن, میرے بھائی جو بھی تشریف لائے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے شکیل عباسی صاحب کا ایک نام ہے. میں پچھلے 15 دن سے لوگوں کو انوائٹ کر رہا تھا, پروموٹرز حضرات کو. میں نے جس پروموٹر کو بھی فون کیا اس نے کہا شکیل عباسی, اس نے کہا یار ہمارا بھائی ہے, وہ بہت نائس آدمی ہے, اس نے ہمارے اتنے لوگ باہر بھجوائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں لمبی چوڑی نہیں چھوڑتا, انشاءاللہ ہمارا ورک آپ کو بتائے گا, کیونکہ ہم پریکٹیکل پر یقین رکھتے ہیں, اور ہمارا پریکٹیکل, ہمارا بیہیو, ہماری آپ سے ایسوسیشن, ہماری آپ سے ایفیلیشن آپ کو بتائے گی کہ انشاءاللہ یہاں پہ پاک ٹیکنیک ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر میں, پنڈی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں 1 نمبر کام ہوتا ہے, 1 نمبر ایگزیکٹوز ہیں, اور انشاءاللہ لوگوں کو ہنرمندی کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام جو ہے وزیر اعظم کے لیے انشاءاللہ ہم دن رات ورک کرتے رہیں گے, اور آپ بھی میرے ساتھ اور میری مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں جناب شکیل عباسی صاحب کا, جناب اسجد اقبال اوان صاحب کا, جناب زنجانی صاحب کا, کہ مجھے یہاں موقع دیا گیا, بلایا گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ جب شکیل عباسی صاحب اور اسجد اقبال اوان صاحب نے یہ آئیڈیا مجھ سے ڈسکس کیا کہ ہم نے پنڈی کے اندر ایک ایسا ادارہ بنا رکھا ہے کہ جس میں نہ صرف ہم بے روزگار بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں بلکہ ان کو تیار کرتے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے, تو مجھے خیال آیا کہ یہ کام تو کسی فرد کا نہیں, یہ تو اداروں کا کام ہوتا ہے, یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ یہ افراد, اداروں کا کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اور یہ اسی کا ریپلیکا, اسی کی ایک شاخ جو ہے یہ لاہور میں لے کے آئے ہیں. اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آج 150 بلین یعنی 150 ارب سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی کی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک زمانے میں ہمیں اسلحہ دیا گیا تو انڈیا سے امریکنز نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو انہوں نے کہا ہمیں ٹیکنیکل اسکول چاہیے. تو وہ جو پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنے وہاں 8, آج انہی کی بنیاد ہے کہ وہ آئی ٹی کا 150 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے. تو یہ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں, ٹیکنیکل سکولز ہیں, یہی کسی قوم کی بنیاد ہوتی ہیں. یہاں آپ کے بہت سے جو ٹریڈ ہیں
बज़ाहिर आपने बड़ी ट्रेनिंग हासिल की होती है, मोटर मैकेनिक की, इलेक्ट्रीशियन की, गोल्ड स्मिथ की, ब्लैक स्मिथ की, लेकिन आपकी दुनिया में रिकग्निशन नहीं होती। लेकिन ये आर्ट का फ़ायदा तब है जब आप इसकी रिकग्निशन बाकायदा किसी स्कूल में कोई सनद हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करें। सिर्फ ये अटकल पच्चू के साथ पकड़ के काम करना और बगैर ट्रेनिंग के काम करना ये नहीं चलता। बाहर की दुनिया में ये तस्वुर ही नहीं है। वहाँ अगर एक इलेक्ट्रीशियन भी है तो उसके पास सर्टिफिकेट है, एक अगर लोहार का काम करता है या लकड़ी का काम करता है, सबके पास लाइसेंसेस है बाकायदा, वो भी स्कूलों के अंदर टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ये पहली बात, तो इनकी पहली ये खूबी है कि इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन देने का फ़ैसला किया है। और अगला मरहला जो कि ये बहुत अच्छा करते हैं, जो कि कोई नहीं कर पाता, वो टेक्निकल एजुकेशन दे के उनको बच्चों को बाहर भेजते हैं, बाहर एडजस्ट करते हैं। इनका माशाल्लाह बड़ा जेन्युइन नेटवर्क मौजूद है। ये क्या करते हैं कि बाहर से टीमों को बुलाते हैं, जैसे शकील अब्बासी साहब बता रहे थे, और उनको पहले दिखाते हैं कि देखें हम ये किस तरह का स्कूल बनाया है, किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और फिर वो सिलेक्ट करते हैं और फिर इनके बच्चे वहाँ जाके कामयाब होते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा मॉडल ये तो हुकूमत को भी अपनाना चाहिए बजाय इसके कि अफराद के। तो मैं शकील अब्बासी साहब को ये मुबारकबाद देता हूँ कि वो लाहौर में ये अपना नेटवर्क लेके आए हैं, और ये लाजमी तौर पर कामयाब होगा, क्योंकि ये बिला मुआवजा सर्विस मुहैया करते हैं, फिर बिला मुआवजा उनको बैरून मुल्क भेजते हैं, और ये दुआएं लेते हैं और ख़ानदानों को रोज़गार देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ की तादाद है। आपको पता है कि दुनिया के तमाम मुल्कों से ज़्यादा यहाँ नौजवानों की तादाद है, और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। और अगर ये बेरोज़गार और नौजवान गलत कामों की तरफ लगे रहे या लग गए तो पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि टेक्निकल ट्रेनिंग को फ़रोग़ दिया जाए, और जिस तरह का ये पाक टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, इस तरह के और अदारे सामने आएँ, इस तरह के और अफराद सामने आएँ और वो कोशिश करें, तो पाकिस्तान की जो यूथ है बेरोज़गार, उसको किसी काम और धंधे पर लगाया जाए, ताकि वो ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में यूज़फुल हो बल्कि बाहर भी जहाँ जाएँ वो हमारा नाम रोशन करें। यही मेरा ख्याल है। हम सब जो हैं आपके ममदो मावन हैं, आप जो फरमाएंगे उसमें हम आपकी मदद भी करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। लाहौर आपको वेलकम भी करता है और आपकी सलाहियतों की तारीफ़ भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ख़ूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम पीर सैयद ताहिर सज्जाद काज़मी ज़ंजानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, इख्तितामी कलिमात अदा करें और फिर उसके बाद वहाँ इफ्तिताह करेंगे और दुआ से इस खूबसूरत तकरीब का इख्तिताम करेंगे। और मेज़बान की तरफ से मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइद साहब की खिदमत में एक शील्ड भी पेश की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी हदीसिहिल मुबारका, अल कासिबु हबीबल्लाह व अना मुहम्मद रसूलुल्लाह हबीबल्लाह। आप फरमाते कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह का हबीब हूँ। और कासिब जो होता है किस्ब करके कमा के खाने वाला, वो अल्लाह के हबीब हैं, जैसे मैं अल्लाह का हबीब हूँ, यानी कासिब के लिए ये है। और आप लोगों ने तो कासिब पैदा कसब के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए जो बुनियाद रखी है, चूँकि मैं इस शोबा से रिलेटेड भी हूँ, तो मैं सुहेल वड़ाइद साहब से बात कर रहा था। शकील अब्बासी साहब को मुबारक देता हूँ कि इतनी बड़ी हस्तियाँ, और सज्जाद साहब ने खूब अच्छे अंदाज में सबको, और ये मेरे बेटे आज ना एक मेला सा ला किया यहाँ पे। और सुहेल साहब कह रहे थे कि जगह कितनी खूबसूरत है यार, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, वेल लोकेटेड है और अच्छी जगह है। और हम चाह ये रहे हैं कि हम पब्लिक फिगर ऐसे कुछ लोग जो हैं, लोगों को कहेंगे देहात से भी, रूरल एरियाज से भी, और ये करीब
शहर हैं वो जो हैं वो वहाँ से आए तो रेफ़र करेंगे जी। लेकिन यहाँ जो हाजरीन हैं और बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं ये हम दिल से दुआएं दे रहे हैं। मैं और सुहेल अगर हाजिर हुए हैं जी तो दुआएं हम बूढ़ों की दुआएं सुनी भी जाती हैं हदीस रसूल के मुताबिक। सफ़ेद बालों वाला कोई दुआ दे दे तो मैं बतौर लाहौर में एक मेज़बान की हैसियत भी रखता हूँ जी। तो 1054 ईयर अगो माई forefather is मीरा हुसैन जंजानी केम इन लाहौर। तो मैं चूँकि सारे शोबे से गुजरा हुआ हूँ जी, जो मैं टूल्स देख रहा हूँ, जो ट्रेनिंग आप देंगे, और मुझे यहाँ तक बताया गया सर कि यहाँ पे बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए हॉस्टल वगैरह भी है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपकी हाज़री इनके लिए बाइस बरकत बनाए और मुल्क व मिल्लत के लिए, नौजवानों के लिए, इंसानियत के लिए जो खदमात लेके सप्तान शिराजी, जनाब शकील अब्बासी और हम लोग तो अब साथ साथ जैसे सोहेल साहब ने कहा कि हमारी तरह आपके साथ होंगे, वेलकम इन लाहौर। तो वो सेम मैं आपको कहता हूँ कि वेलकम इन लाहौर। और इसके बाद मैं आपको कई अजला में वेलकम करना चाहूँगा। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह। कैसर साहब आप तो सऊदीया में रहते हैं, तो चूँकि आपकी मौजूदगी बहुत बड़ी बात है, वहाँ देखा हुआ आप लोगों ने, तो वाक़तन डिप्लोमा होल्डर अगर कोई यहाँ से जाएगा जी, उसके पास पढ़ी लिखी वो जॉब जब करने हैं वो पूछते हैं कोई सर्टिफिकेट है तेरे पास, तो इस फारुग तहसील जो बच्चे जाएंगे जी उनके लिए बड़ी दुआएं और ऑनर्स के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, जिसने आज का भी ये फंक्शन जो आप लोगों ने किया है, मैं बहुत ज़्यादा दुआएं आपकी सेहत और सलामती के लिए। सुहेल साहब तादेर कायम दायम रहें। तो दिल से अब अजान की आवाज़ मेरे कान में आई, आप दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मैं चाहूँगा कि सुहेल साहब ओपनिंग के लिए जो इन्होंने बनाया कि आप तशरीफ़ ले चलें जी, तो मैं यहीं से दुआ करूँगा जी। के बाद जो दुआ निकलती है वो कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व तस्बीही बिअदद कुल्ल मा अलुमिल्लत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। तो